بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارنچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ نمبر 77، نماز جماعت سے بے اتنائی کرنا۔ محقق کے ہلی سن 602 ہجری سے سن 676 ہجری لکھتے ہیں، تمام فرض نمازیں باجماعت پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ اور عیدین کی نماز بغیر جماعت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کسی فقیہ کو نہیں دیکھا جس نے تاریک جماعت کو فاسق کہا ہو۔ اس سلسلے کی جو روایت بیان کی جاتی اس سے اس کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ المعتبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 414۔ محقق نیراقی لکھتے ہیں کہ جمعے اور عیدین میں جماعت کے ساتھ شامل ہونا واجب ہے۔ علاوہ ازیں جو شخص قرأت نہ جانتا ہو، اس کے پاس صحیح قرأت سیکھنے کا وقت نہ ہو، اس پر بھی جماعت میں شامل ہونا واجب ہے۔ البتہ ہمارے علماء نے کہا کہ تمام فرائض کو باجماعت پڑھنا مستحب ہے۔ مستند الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 13۔ علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ جماعت کا ترک کرنا مناسب نہیں ہے، البتہ کوئی عمومی یا خصوصی مجبوری ہو تو جماعت میں شرکت ضروری نہیں ہے۔ مثلاً بارش یا کیچڑ ہو اور چل کر مسجد میں جانا مشکل ہو، یا انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو، یا مسجد تک جانا اس کے لیے خطرناک ہو، دشمنوں سے مقابلے کا خطرہ ہو، تو جماعت کے لیے استحباب باقی نہیں رہے گا۔ المنتہا جلد نمبر 1۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازیں باجماعت ادا کرے تو ہر نیک کام کے لیے اس کے متعلق نیک گمان کیا کرو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، مسجد کے ہمسایوں کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوتی، البتہ کوئی مجبوری یا بیمار ہو یا بارش نے اسے مسجد میں آنے سے روک دیا ہو تو پھر وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے، روایات کی کثیر تعداد اور شرح لمع میں شہید ثانی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنا اور مستقل طور پر جماعت کو ترک کر دینا جائز نہیں ہے۔ بہت سی روایات نماز باجماعت کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ قائرین کی خدمت میں ہم چند روایات نقل کر رہے ہیں۔ زرارہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص بے اتنائی کی وجہ سے جماعت میں شرکت نہ کرے اور اسے کوئی مجبوری لاحق نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہے۔ شیخ صدوق اعمالی صفحہ نمبر 573۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام عادل یعنی عادل حکمران کے ساتھ نماز جمعہ واجب ہے۔ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر 3 جمعوں میں شرکت نہ کرے وہ منافق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے مسجد کے ہمسایوں سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ جماعت میں شرکت کریں گے، اور جو مسلسل جماعت سے غیر حاضر رہیں گے ان کے لیے میں اپنے اہل بیت کے ایک فرد امام علی کو حکم دوں گا کہ وہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ المحاسن صفحہ نمبر 85، عقاب الاعمال صفحہ نمبر 232۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ سے چند افراد کے متعلق پوچھا کہ کیا وہ جماعت میں حاضر ہوئے؟ صحابہ نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ گھروں میں۔ حضرت نے فرمایا کہ نماز فجر اور نماز عشاء منافقین پر بھاری ہے۔ المحاسن صفحہ نمبر 84، عقاب الاعمال صفحہ نمبر 232۔ مقدس اردبیلی کی کتاب مجموع الفائدہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا،
جو شخص کسی مجبوری کے بغیر مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں نماز نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہے، اور جو شخص ہماری جماعت سے روگردانی کرتے ہوئے گھر میں نماز پڑھے اس کی غیبت جائز اور عدالت ختم ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کریں، اگر مسلمانوں کے حاکم کو اس کی اطلاع ملے تو اسے ڈرائے، اور جو شخص جماعت مسلمین سے وابستہ رہے تو مسلمانوں پر اس کی غیبت حرام ہو جاتی ہے اور اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے۔ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240 بحار الانوار، جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 5۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو جماعت مسلمین میں شرکت سے روگردانی کرتا ہے۔ مجموع الفائدہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 240۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی یا صحرا میں 3 افراد موجود ہوں اور وہ نماز جماعت قائم نہ کریں تو ان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ لوگوں جماعت سے وابستہ رہو، کیونکہ جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جماعت میں شریک ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جماعت سے روگردانی کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے اور اس کی غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے اور اس کے مقاطع کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور تارک الجماعت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس پر ابلیس غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ بلا عذر جماعت ترک کرنا، یہ ایک حقیقت ہے کہ جمعہ اور عیدین کے لیے نماز جماعت واجب ہے اور شرط صحت ہے۔ نماز استقصا میں جماعت اگرچہ مستحب ہے لیکن اس کے لیے شرط صحت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان جماعت نمازوں کے علاوہ نماز پنجگانہ کے لیے جماعت واجب نہیں ہے اور شرط صحت بھی نہیں ہے۔ شیعہ فقہا کا اگرچہ مشہور فتویٰ یہی ہے، لیکن ایسی احادیث بھی موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ نماز پنجگانہ کی جماعت میں شرکت نہ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ جماعت کا ترک کرنا فسق اور گناہ ہے، اگرچہ فقہا نے اسے گناہوں میں شمار نہیں کیا اور کہا ہے کہ ترک مستحبات عدالت سے مانی نہیں ہے، لیکن روایت و احادیث میں اس کے خلاف بیان ہوا ہے اور تاریخ جماعت کے لیے وعید دی گئی کہ اس کے گھر کو جلا دیا جائے۔ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 168۔ زرارہ راوی کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جماعت اور اجتماع مسلمین سے روگردانی کرے اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے جو ہمسائے جماعت میں شریک نہ ہوں اور فرادہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز نہیں ہے، البتہ کوئی مریض ہو یا کسی مشکل میں ہو تو وہ مستثنیٰ ہے۔ روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 335۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص نماز جماعت کی آواز سنے اور اسے کوئی مجبوری نہ ہو، اس کے باوجود وہ جماعت میں شرکت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ جو شخص جماعت اور اجتماع مسلمین سے کسی مجبوری کے بغیر روگردانی کرے اس کی نماز نہیں ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 372۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد ہی میں جائز ہے۔ کشف الغطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کیا تھا جو جماعت میں شامل ہونے کی بجائے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا کہ یا رسول اللہ، میں اذان کی آواز سنتا ہوں مگر نابینا ہوں اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لو اور اسی کے سہارے آ جایا کرو۔ شیخ توسی تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت روایات کے باوجود نماز جماعت کو مستحب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مرحوم آیت اللہ حمدانی مصباح الفقہ میں لکھتے ہیں کہ روایات کی تعبیر جن میں نماز جماعت میں شرکت نہ کرنے والوں
کہ گھروں کو جلانے کا حکم دیا گیا ہے، شاید یہ حکم منافقین متنبع رہے اور جماعت مسلمین کو کمزور نہ سمجھیں۔ یہ روایات اذان سن کر جماعت میں شرکت نہ کرنے والوں اور مسجد کے ہمسائے میں رہنے والوں کے لیے ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر نماز جماعت صرف مستحب ہوتی تو ان روایات کا کوئی جواز نہ ہوتا۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ حج، عیدین، جمعہ اور نماز پنجگانہ کے اجتماعات صرف عبادی پہلو کے حامل نہیں ہیں، یہ جہاں یہ عبادات ہیں وہاں یہ اجتماعات اسلام کی شوکت اور عظمت کی بھی مظہر ہیں۔ اگر لوگ ان اجتماعات میں شرکت نہ کریں تو اسلامی حکومت کمزور ہو جائے گی اور شوکت اسلام متاثر ہوگی۔ اسی لیے امیر المومنین نے اپنی وصیت نہج البلاغہ مکتوب نمبر 47 میں حج کے متعلق فرمایا تھا، خانہ کعبہ سے روگردانی نہ کرنا، خبردار کہیں حج معطل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر حج کو معطل کر دیا گیا تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور دوسرے تمہیں اپنا لقمہ بنا لیں گے۔ نمبر 89، بلا عذر نماز جمعہ میں شریک نہ ہونا۔ نماز جمعہ میں شریک ہونے کی بڑی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی مجبوری کے بغیر 3 جمعوں میں شرکت نہ کرے تو اس کے دل پر منافقت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 4۔ مؤلف عرض کرتا ہے، اس آیت سے نیز احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے اور کسی مجبوری کے بغیر اسے چھوڑنا جائز نہیں۔ دیگر روایات سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ قیام جمعہ کے لیے امام میں معصوم کے شامل ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ شیخ مفید زرارہ کی زبانی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہم سے نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے تو مجھے یہ گمان ہوا کہ گویا آپ چاہتے ہیں کہ نماز جمعہ پڑھائیں۔ میں نے عرض کیا، مولا کیا ہم نماز جمعہ کے لیے آپ کے پاس آ جائیں؟ امام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ تم خود نماز جمعہ قائم کرو۔ شیخ مفید وسائل الشیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12۔ شہید ثانی شرح لومہ میں لکھتے ہیں، اگرچہ روایات کے ظاہری الفاظ سے نماز جمعہ کا وجوب عینی ثابت ہوتا ہے، لیکن فقہا کا اجماع ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی نہیں ہے، اس لیے ہم اسے واجب تخییری کہتے ہیں، واجب تخییری کے ماننے پر مجبور ہیں۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ غیبت امام علیہ السلام میں جمعے کے متعلق فقہا میں مختلف آراء ہیں، لیکن احتیاط کا یہی تقاضا ہے کہ نماز جمعہ میں ضرور شرکت کی جائے۔ نمبر 80، مستحبات کو ترک کرنا۔ کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ مستحبات کو مستقل طور پر ترک کرنا حرام ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ مستحبات کو حقیر جان کر چھوڑنا حرام ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ ترک جماعت کی مذمت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا عذر جماعت میں شامل نہ ہونا حرام اور گناہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا کی حیات طیبہ میں کچھ لوگوں نے جماعت میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ رسول خدا نے حکم دیا کہ جو جماعت میں شامل نہیں ہوں گے ان کے گھر جلا دیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے جب یہ حکم سنا تو جماعت میں شامل ہونے لگے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس روایت اور اس مفہوم کی حامل دیگر روایت سے معلوم ہوتا ہے پنجگانہ نمازوں کی جماعت میں شامل ہونا واجب ہے، لیکن فقہائے کرام اس کے وجوب کے قائل نہیں ہیں۔ بعض فقہا نے اسے جماعت واجب جمعہ و عیدین پر محمول کیا ہے۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ترک جماعت کی وجہ جماعت کو حقیر سمجھنا ہو تو پھر ترک جماعت حرام ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مجبوری کے علاوہ نماز
سے جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب ہدایق مذکورہ بالا مطالب لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں کہ اہل اطلاق بخوبی جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے مستحبات بجا لانے کی بڑی تاکید کی، اسی طرح انہوں نے مکروہات سے باز رہنے کی بھی بڑی تاکید کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مستحبات دراصل واجبات کے قریبی ہوتی ہیں اور مکروہات اکثر اوقات محرومات کے قریب ہوتے ہیں، اور معصومین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے مستحبات کو ترک نہ کریں اور مکروہات کے قریب نہ جائیں۔ علاوہ ازیں ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ روایات مستحبات و مکروہات کو حقیر سمجھنے سے روکنے کے لیے وارد ہوئی ہوں۔ نمبر 81، قبور معصومین کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا۔ کچھ روایتوں اور بعض فقہا کے فتووں کے مطابق امام کی قبر کی طرف نماز میں پشت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ قبر کے دائیں بائیں اور قبر کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے برعکس چند فقہا یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر قبر امام کی طرف پشت کرنا توہین شمار نہ ہو تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم نے مستمسک العروہ میں حمیری سے نقل کیا کہ اس نے کہا، میں نے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ایک نائب کے ذریعے امام علیہ السلام کو خط لکھ کر پوچھا کہ اگر کوئی شخص ائمہ کی زیارت کے لیے جائے تو کیا وہ قبر امام کی طرف پشت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا کہ قبر امام کے آگے نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ امام سے مقدم ہونا جائز نہیں ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ قبر کے دائیں یا بائیں طرف نماز پڑھیں۔ کتاب مذکورہ میں زرارہ سے بسند صحیح منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا کا فرمان ہے، میری قبر کو قبلہ نہ بنانا اور مسجد نہ بنانا۔ اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مسجد کا درجہ دیا ہے۔ صاحب عروۃ الوثقی مکان نماز کے ضمن میں لکھتے ہیں، نمازی کو احتیاطاً قبر امام سے مقدم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور پشت کرنے سے توہین امام لازم آتی ہو تو پشت کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ صندوق قبر غلاف اور زری کو حائل نہیں سمجھا جا سکتا۔ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی نے اروا کے حاشیے پر لکھا ہے، اگر نماز میں قبر معصوم کے آگے کھڑے ہونے سے ان کی توہین اور بے ادبی لازم نہ آتی ہو تو پھر جائز ہے۔ آیت اللہ حمدانی نے مصباح الفقہ میں صاحب ہدایت شیخ یوسف بحرینی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ شیخ بہائی اور ان کے بعد کے کچھ علماء جن میں علامہ مجلسی بھی شامل ہیں اس حرمت کے قائل ہیں۔ جناب ہدایت لکھتے ہیں کہ میری نظر میں بھی یہی بات صحیح ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس حمیری کی روایت موجود ہے اور اس کے رد میں کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ حمیری کی روایت کی تائید میں روایت موجود ہے، مثلا کامل الزیارات میں لکھا ہے کہ قبر امام کے آگے نہیں بلکہ پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ نمبر 82، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کا نام لینا۔ بعض روایت میں امام زمانہ کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے۔ کچھ روایت میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر آپ کا نام لیا جائے گا تو دشمن آپ کے تعاقب اور آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے، جبکہ وہ زمانہ انتہائی سخت تقیہ کا زمانہ تھا۔ مؤلف کہتا ہے کہ اگر نام نہ لینے کی اس توجیہ کو مان لیا جائے تو پھر جہاں آپ کا امام کا نام لینا خطرے کا سبب ہو وہاں آپ کا نام لینا حرام ہوگا، ورنہ نہیں۔ بعض روایات میں مطلقاً آپ کا نام لینا حرام بیان کیا گیا اور اسے کفر کے مساوی قرار دیا گیا ہے۔ کچھ فقہا کا نظریہ ہے کہ ظہور امام تک نام لینا حرام ہے۔ اب اس مفہوم کی چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح ابن رمائے میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زمانے غیبت میں امام صاحب العصر کا نام کافر کے سوا اور کوئی نہیں لے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 487۔
صحیح بن ابن رمایت کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس زمانے میں تم ان کے وجود کو نہ دیکھو گے اور ان کا نام لینا بھی تمہارے لیے حلال نہ ہوگا۔ میں نے کہا تو ہم ان کا ذکر کن الفاظ سے کریں؟ آپ نے فرمایا انہیں الحجۃ من آل محمد کے نام سے یاد کرو۔ صحیح ہماری میں مرقوم ہے کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کے پہلے نائب جناب عثمان بن جناب سعید سے پوچھا کہ ہمارے امام کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تمہارے لیے ان کا نام پوچھنا حرام ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کیونکہ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار نہیں دے سکتا۔ یہ بات خود انہی کی طرف سے بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر تم نام لوگے تو خلیفہ ان کی تلاش شروع کر دے گا، جبکہ اس وقت خلیفہ مطمئن ہے اور وہ یہ سمجھے گا کہ امام حسن عسکری نے اپنا کوئی بیٹا نہیں چھوڑا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 487۔ ابن ابی عمیر نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی ولادت لوگوں سے پوشیدہ رہے گی اور ان کے ظہور تک کسی کو بھی ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 487۔ محمد بن عثمان امروی بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کی تحریر مجھے موصول ہوئی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو کسی محفل میں میرا نام لے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ نمبر 83، عہد و پیمان توڑنا۔ عہد و پیمان اور قسم کا توڑنا گناہ ہے اور اس کے لیے کفارہ بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن وعدہ و قرار کی حرمت میں اختلاف ہے۔ اگرچہ وعدہ و قرار کی خلاف ورزی اخلاقی طور پر مسلمہ جرم ہے، بعض علماء سورہ صاف کی پہلی آیت سے وعدہ خلافی کی حرمت کو ثابت کرتے ہیں۔ کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو بھی خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ وعدہ وفائی کرے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364۔ عہد و پیمان شکنی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں عہد شکن افراد کو خسارہ اٹھانے والے اور عذاب و لعنت سے مستحق کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے ایک پیمان لیا تھا جسے پیمان الست کا کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے، اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ مقرر کیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ خدا نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنے کہ ہم اس سے غافل تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 182۔ فاسق ہیں وہ جو اللہ سے پختہ عہد باندھنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو خدا نے ملانے کا حکم دیا ہے وہ انہیں کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 27۔ تفسیر میں آیا ہے کہ اس آیت کا روح سخن پیمان شکنی اور قطع رحمی کرنے والوں کی طرف ہے۔ حدیث سے رسول ہے جو اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتا وہ بے دین ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 82 صفحہ نمبر 96۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کو بھی مستثنا قرار نہیں دیا گیا ہے۔ نمبر 1، ہر نیک و بد تک امانت کا پہنچانا۔ نمبر 2، ہر نیک و بد سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا۔ نمبر 3، والدین سے بھلائی کرنا خواہ وہ نیک ہوں یا برے ہوں۔ بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 92۔ حشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے ایمانی بھائی سے کوئی وعدہ و قرار کرتا ہے تو وہ اس شخص کے مساوی ہے جس نے خدا کے حضور نظر مانی ہو۔
اگر کوئی اپنے ایمانی بھائی سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اس نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اور خدا کو ناراض کیا ہے۔ سورہ صف میں ہے، اے ایمان والو وہ بات کیوں نہیں کرتے جس پر عمل نہیں کرتے؟ خدا کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم ایسی بات کرو جس پر عمل نہ کرو۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ خلافی سے خدا اور انسان ناراض ہوتے ہیں۔ تفسیر صافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168۔ قرآن کریم میں عہد و پیمان پورا کرنے کا عمومی حکم دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو، سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، سورہ مومنون آیت نمبر 8۔ ان آیات میں ہر طرح کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ عہد کی صورت میں ہو، نظر و قسم کی شکل میں ہو یا قسم اور معاملے کی صورت میں ہو۔ یہ آیات تمام عقود لازمہ پر مشتمل ہیں اور ان کی ادائیگی کو واجب قرار دیتی ہیں۔ نظر اور قسم کو اگر پورا نہ کیا جائے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ نظر پوری نہ کرنے کی وجہ سے انسان اور خدا کے باہمی تعلق میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کمزوری کی تلافی کے لیے کفارہ ضروری ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں آیا کہ جو چیز خدا نے تم پر واجب نہیں کی اسے اپنے اوپر واجب نہ کرو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ خدا سے تمہارے رابطے کو کمزور کرے، لہذا اگر خدا کے ساتھ کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اگر وعدہ پورا نہ کر سکو تو پھر اس کا کفارہ دو، مگر کفارہ دینے سے پہلے استغفار کرو۔ نظر و عہد کا کفارہ ماہ رمضان کے روزہ توڑنے کے کفارے کے برابر ہے، جبکہ قسم کا کفارہ 10 غریبوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا یا 10 آدمیوں کو لباس پہنانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اگر مذکورہ تینوں کام نہ ہو سکیں تو پھر 3 روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے۔ عہد شکنی اور منافقت۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا یعنی ہمیں وسیع رزق دیا تو ہم اس کی راہ میں ضرور صدقہ کر دیں گے اور نیک بن کر رہیں گے۔ پھر جب خدا نے ان پر اپنا فضل کیا تو انہوں نے بخل کیا اور حکم الہی سے منہ موڑ لیا۔ اللہ نے مرتے دم تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اور نفاق اس وجہ سے ڈالا کہ انہوں نے خدا سے وعدہ خلافی کی ہے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75 تا 77۔ عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جس میں یہ 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں بھی نفاق کی خو ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، نمبر 3 جب کسی سے عہد کرے تو عہد شکنی کرے، نمبر 4 جب کسی سے جھگڑا کرے تو ناحق باتیں کہے۔ خصال صفحہ نمبر 254۔ نمبر 84 امانت میں خیانت کرنا۔ خیانت جس شکل میں بھی ہو ممنوع ہے۔ خیانت امانت میں ہو تو اور بھی زیادہ قبیح ہے۔ خیانت کو غلول بھی کہا جاتا ہے۔ خیانت بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ قرآن مجید میں خیانت پر دوزخ کا وعدہ کیا گیا ہے اور خدا کے غضب کی وعید سنائی گئی ہے۔ خیانت کی بھی درجے ہیں۔ ادنا ترین خیانت یہ کہ انسان اپنے ایمانی بھائی کی حاجت روائی کے لیے خیر خواہی کے جذبے سے خالی ہو اور ایمانی بھائی کی حاجت کے لیے اتنی محنت نہ کرے جتنا کہ وہ اپنی حاجت کے لیے کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص خدا اور رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور خدا اور رسول اس کے دشمن ہوں گے۔ المحاسن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے دین، اس کے اولیاء اور اس کے بندوں کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے، اور محمد و آل محمد کے تصدق میں ہمیں اپنے دین، اولیاء اللہ اور بندگان خدا کی خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آئیے اس سلسلے کی چند آیات اور احادیث پر نگاہ ڈالیں تاکہ ان نورانی اقوال کی برکت سے خدا ہم پر نظر کرم فرمائے اور ہمیں روح محبت سے شاد کام فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
ہماری گفتگو کو اپنی محافل میں دہراؤ، اس سے تمہارے دل ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے، اور ہماری گفتگو پر عمل کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 27۔ جو کوئی خیانت کرے تو قیامت کے دن خیانت سمیت پیش ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا رضائے الہی کی پیروی کرنے والا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو خدا کی ناراضگی سے لے کر پلٹا ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو جو کہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161-162۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے، جو شخص دنیا میں کسی امانت میں خیانت کرے اور حقدار تک نہ پہنچائے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ میرے دین پر نہیں مرے گا، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اور جو شخص جان بوجھ کر چوری یا خیانت کا مال خریدے وہ بھی خائن کی طرح ہے۔ وسائل الشیعہ کتاب الودیعہ صفحہ نمبر 641، بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 171۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت ثروت کی موجب بنتی ہے جبکہ خیانت غربت کا سبب بنتی ہے۔ وسائل الشیعہ کتاب الودیعہ صفحہ نمبر 641۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو اور جن لوگوں نے تمہیں امین بنایا ہے ان تک امانت پہنچاؤ۔ اگر امام علی علیہ السلام کا قاتل بھی میرے پاس امانت رکھے تو میں اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا۔ وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 641۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مکر اور دھوکہ نہیں کرتا۔ میں نے جبریل امین سے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مکر اور دھوکہ دوزخ میں ہوں گے۔ پھر فرمایا، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو کسی مومن سے خیانت کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 77۔